اللہ رب العالمین تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کے اندر یہ بات بار بار سمجھاتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک میزان قائم کرنا ہے، ایک میدان محشر ہوگا۔ اس دن اللہ رب العالمین انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور بحیثیت ایک مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ اس دن اللہ رب العالمین ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیں گے، اور ہر مظلوم پر ہونے والے ظلم کی تلافی کے لیے جتنا اس پر ظلم ہوا ہوگا اس کے بقدر اللہ رب العالمین اس کو نوازیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کسی انسان کو دنیا کے اندر ایک کانٹا چبھتا ہے تو یہ جو کانٹا چبھنے کی تکلیف ہے، ایک مسلمان کی دنیا کے اندر یہ کانٹا چبھنے کی برداشت کی ہوئی تکلیف بھی ضائع نہیں ہوگی۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کا بھی اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ قیامت کا دن بڑا خوفناک دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس دن کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف پیرایوں میں مختلف الفاظ ذکر کرتے ہیں۔ 29ویں پارے میں سورۃ المعارج کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تهوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا۔ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر انسان اپنے آپ میں غرق ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہولناک دن بھی اللہ رب العالمین 7 انسان ایسے ہوں گے جن کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے منصف حاکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا انسان جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ تیسرے نمبر پر ایسے 2 انسان جن کی آپس میں محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور آپس میں جدائی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ چوتھے نمبر پر ایسے آدمی کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ پانچویں نمبر پر اللہ رب العالمین جس آدمی کو اپنے سائے میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے وہ ایسا آدمی ہوگا جس کو دنیا کے اندر
کسی مرتبے اور حسن و جمال والی عورت نے اپنی طرف مائل کیا ہو اور اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، میں گناہ نہیں کرتا۔ چھٹے نمبر پر ایسا آدمی ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے اگر صدقہ خیرات کیا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں۔ اور ساتویں نمبر پر ایسا انسان جس نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا ہو اور اللہ رب العالمین کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہو، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 7 لوگ ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر اور بھی تعداد آتی ہے، لیکن بخاری شریف کے حدیث کے اندر یہ 7 ایک جگہ اکٹھے ذکر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرمائے۔